کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لوگ بھی اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ہی جانتا یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ آپ حیران ضرور ہوں گے، مگر قرآن کا جو ہے نا متن، اس میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا. اتنا ہی آئے گا کہ یار مثلا پیٹوں میں دے اس کو اللہ جانتا ہے، وہی صرف جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. یہ الفاظ نہیں، اللہ جانتا. باقی ٹھیک ہے، اللہ سب کچھ جانتا، مگر یہ دوسروں کا انکار کہ دوسرے نہیں جانتے، یہ الفاظ قرآن کے نہیں. حدیث میں یہ بات ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی حل کروں، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ لقمان بزرگ، وہاں نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ بھی جانتا، بہت چیزیں جانتا، ہمیں بھی علم دی ہے. تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ رحموں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھ لیا نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی، یہ میرے بھائی غلطی ہو. یہ لوگوں نے آپ فرض کر دیا نا، وہاں لڑکے لڑکی کی بات نہیں. الفاظ عربی کیا؟ ماں. پہلا ماں کیا ہوتا؟ ماں ہوتا اس کے سارے پرٹیکولر کہ کیا آ رہا ہے، یہ ولی پیدا ہو رہا ہے، ڈاکو ہو رہا ہے، کتنی عمر ہوگی، کیا کرے گا، اس کی زندگی کی پوری داستان کیا. ماں کیا ہے کون جانتا. جرنیل پیدا ہو رہا، عالم پیدا ہو رہا، بدماش پیدا ہو رہا. اس کے لیے آپ تفہیم القرآن بھی مولانا مولوی صاحب کا حاشیہ دیکھیں گے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ بھائی ماں جو عربی الفاظ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اتنا ہی کہ نارا یا مادہ، یہ بات نہیں. ساری زندگی کی اس کی داستان، کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے، کوئی نہیں جانتا. یہ یقیناً اللہ ہی جانتا. اب دونوں طرح حل ہوگی کہ قرآن میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حدیث پاک میں ہے مگر وہاں بھی نر مادے کی کوئی بات نہیں. یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے، کیا ہے، سب کچھ ہے، بٹ بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا بنے گا، کتنی عمر ہوگی، پڑھے گا کیا نہیں کرے. کوئی رہ گئی پوچھے.